کرنے والے حاجی چلتے ہیں. یہاں پہ بسیں نہیں چلتی, کاریں گاڑیاں نہیں چلتی. حج کے دن صرف ایک دن راستوں پر اللہ کے مہمان چلتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ شہاب کی آسانی. بیت الحج کرنے والوں کے 4 راستے ہیں. دیکھتے چلا گیا. میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ جی پہنچ رہی ہے. لیکن آپ اپنی باتیں نہ کریں نا. پھر یہ اگر آپ کو یہ جو راستے میں بتا رہا ہوں یہ زیارت میں نہیں ہے, آپ کی انفارمیشن میں کے لیے بہت بتا رہا ہوں. پھر آپس میں بات کریں. میرے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ ڈرائیور جو ہے نا ہمارا اسپائڈر مین ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہاں پھر بھی میں کھڑے ہو کر آپ کو اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کرا. 3 راستے ہو رہے ہیں سامنے. ٹوٹل 4 راستے ہیں پیدل حاجیوں کے. جو لوگ یہ دیکھیں سامنے, جو لوگ مینا طرف عرفات پیدل آتے جاتے ہیں, گاڑیوں پہ سفر نہیں کرتے, ان کے لیے گورنمنٹ نے یہ 4 راستے بنائے ہوئے ہیں. نظر آ رہے ہیں نا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار ان راستوں کا مسافر بننے کی سعادت عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. ہزاروں بسیں چل رہی ہوتی ہیں, میٹرو ٹرین بھی چلتی ہے, اس کے باوجود سینکڑوں لوگ نہیں بلکہ ہزاروں لوگ پیدل حج کرتے ہیں. مینا عرفات میں پیدل آتے جاتے ہیں. ان کی سہولت کے لیے گورنمنٹ نے یہ راستے بھی بنائے, ان میں فوارے بھی لگائے, کولر بھی لگائے اور لائٹیں بھی لگائی. یعنی کہ صرف پورے سال میں ایک دن راستے پر حاجی چلتے ہیں. اور پیدل حج کرنے والوں کو 1 قدم پہ کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں. آج میرے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیدل حج کرنے والے کو 1 قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر جمعے والے دن حج آ جائے تو وہ 70 کروڑ بن جاتا ہے. آپ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. ہمارے لوگ اس آنے کی اجازت نہیں دے رہے اندر. اللہ شہاب بھائی کی مشکل کو آسان فرما دے, ان کے راستے کو سفر کو آسان بنا دیں. اور یہ درختوں کے بارے میں ایسا میں نے پوچھا ہے, پاکستانی حاجیوں کو تو میں بڑے جذبے سے بتا دیتا ہوں. ضیاء الحق کے دور میں پاکستانی حکومت نے سعودی حکومت کو بطور گفٹ یہ درخت دیے تھے. اور یہ الحمدللہ اہل پاکستان کے لیے مسلمانوں کی شرف والی بات ہے کہ جس مٹی پر یہ درخت لگائے گئے تھے وہ مٹی بھی C-130 طیارے سے پاکستان سے یہاں لائی گئی تھی. حالانکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سبزہ ہے, گھاس ہے, بڑی اچھی مٹی ہے. تو یہ الحمدللہ بڑی یاد والی برکت والے درخت ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے نہر زبیدہ, آج سے تقریباً 1000 سال پہلے عراق کے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون حج کرنے کے لیے مکہ میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مینا عرفات میں پانی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے یہ نہر بنوائی تھی. یہ سمجھ جو پہاڑ کے ساتھ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ ہے نہر زبیدہ. زبیدہ خاتون نے یہ نہر بنوائی جو کہ عراق سے عرفات تک آتی ہے اور طائف سے بھی عرفات تک اس کو لے جاتا ہے. کیونکہ اس وقت مینا عرفات میں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا تو حاجیوں کو پانی کی یہ پریشانی ہوتی تھی, اس لیے پھر یہ پہاڑوں کے اوپر نہر چلائی گئی. اور تو اس پہ غور کریں کہ 1000 سال پہلے نہ سیمنٹ تھا, نہ سریا تھا, نہ جدید کوئی ٹیکنالوجی تھی جسے پہاڑ کو کاٹا جاتا. اس کے باوجود مسلمانوں نے پہاڑوں کے اوپر نہر چلائی جو کہ 1000 سال تک چلی, اور تقریباً 40 سال پہلے اس کو بند کیا گیا ہے. اور آپ پائپ لائن کے ذریعے سعودی حکومت نے بڑے بہترین طریقے سے مینا عرفات میں پانی کا ارینج کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی مسلمانوں کے نفع والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سارے جیسا کہ بہتر جانتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث سے پار کا ہے خیرکم من یدفع الناس, کہ تم میں سے بہتر جو ہے جو لوگوں کا نفع بن جائے, لوگوں کے نفع لینے کے لیے کام کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلمانوں کو نفع والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں کا جائز طریقے سے دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنے کی, حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ میٹرو ٹرین کی ریلوے لائن آپ کے لیفٹ ہینڈ میں, اور سامنے دیکھیں ہم مزدلفہ میں انٹر ہونے والے ہیں. یہ جو بڑا بورڈ ہے یہ ایرو کی شکل کا بڑا والا بورڈ, یہاں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر. یہاں سے اب وادی مزدلفہ کا آغاز ہوا جاتا ہے. اور الٹے ہاتھ میں میٹرو ٹرین کا اسٹیشن, مزدلفہ میں میٹرو ٹرین کا پہلا اسٹیشن. ہم مزدلفہ میں انٹر ہو چکے ہیں. اور مزدلفہ میں حاجی خیموں کے اندر قیام کرتے ہیں یا ہوٹلوں کے اندر؟ جی خیموں کے اندر. دیکھ لیں جن پہ حج فرض ہو چکا ہے وہ حج ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. مزدلفہ میں حاجی کھلے آسمان کے نیچے قیام کرتے ہیں, نہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں نہ خیمے لگائے جاتے ہیں.
اوپن سکائی کے نیچے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قیام کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نمازیں دین پڑھی جاتی ہیں، نماز مغرب، نماز عشاء، پوری رات پھر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، فجر یہاں پہ ادا کی جاتی ہے، فجر ادا کرنے کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں، جا کر شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں اور کنکر بھی یہیں سے اٹھائے جاتے ہیں. کنکر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس سے پہلے یہ مسجد دیکھیں، مسجد المشعر الحرام و مزدلفہ، وادی مزدلفہ کی اکلوتی مسجد جو پورے سال میں صرف ایک رات کے لیے کھولی جاتی ہے، پورے سال میں صرف ایک رات کے لیے کھولی جانے والی مسجد مشعر الحرام آپ کے سامنے. یہ جو بسیں ان کی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ یہ آپ کو کنکر نظر آ رہے ہیں وافر مقدار میں پڑے ہوئے، یہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ جو کنکر پڑے ہوئے ہیں یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشلی کنکر یہاں پہ رکھے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سال یہ کنکر یہاں سے اٹھانے کی اور شیطانوں کو مارنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور جو حج عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان میں سے اکثر آپ بہتر جانتے ہیں کہ اہل علم بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں اس کو اکثر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کا ایک حصہ ہے جس کے پڑھنے سے دوبارہ آنے کے لیے حاضری کی توفیق ملتی ہے. آئیے ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. یہ رائٹ ہینڈ میں بھی آپ کے کنکر ہے، دیکھ سکتے ہیں شیطانوں کو مارے جانے والے کنکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت کریمہ قرآن پاک کی اس مقدس آیت کے صدقے، حرمین طیبین کی مقدس ہواؤں و فضوں کے صدقے اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو بھی مینا مدلفہ عرفات کی قیام نصیب فرمائے. یہ سورہ قصص آیت نمبر 85 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سورہ قصص آیت نمبر 85 کا ایک جز ہے. یہ پڑھنے سے دوبارہ آنے کی توفیق ملتی ہے. آپ نے پڑھا ہے اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بار بار مکے مدینے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیو مینا کے خیمے آپ کے سامنے، نیو مینا، مینا نہیں نیو مینا. مینا تھوڑا آگے جا کر شروع ہوگی. یہ احتیاطاً مزدلفہ میں خیمے لگا کر انہیں نیو مینا کا نام دیا گیا. تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ، وہ جگہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ابراہ کی فوج کو تباہ کیا. کیوں؟ ابراہ یمن سے اپنی فوج کو لے کے آیا کہ مکے جا کر مسلمانوں کے کعبے کو کیا کروں گا؟ شہید کروں گا، ڈہا دوں گا، تباہ کر دوں گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور جب ابراہ کی فوج مینا پوائنٹ والی بات کہ ابراہ کی فوج کہاں پہ پہنچی؟ مینا مزدلفہ کے جب درمیان میں پہنچی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیل پرندوں کو بھیجا، جن ابابیل پرندوں کو رب تعالیٰ نے 3 کنکر عطا فرمائے تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. اور ان کنکر کے اوپر مرنے والے فوجیوں کا اللہ تعالیٰ نے نام بھی لکھ دیا تھا. انہوں نے یہاں پہ آ کر مینا مزدلفہ کے درمیان میں آ کر ابراہ کی فوج پہ عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب نازل کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. سورہ فیل اس کی گواہ ہے. تو جب یہ بس دیکھیں جہاں سے بلیک بس جا رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ سے گزر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ ہے. اور مینا کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ وہ آگے دیکھیں بارڈر نظر آ رہا ہے. مینا اسٹارٹ ہے، یہاں سے مینا شروع ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے دیکھیے ابھی مزدلفہ کا اینڈ ہونے والا ہے. مزدلفہ کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں جی مزدلفہ اینڈ ہے، نظر آ گیا. اب یہ درمیان میں 100-150 میٹر کا حصہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو مکے مدینے کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی سعادت عطا فرمائے. اب ہم مینا میں داخل ہو چکے. اب یہ مینا کے خیمے آپ کے رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ. اور اب جہاں سے بس جا رہی ہے وہاں پہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے پہاڑی کے اوپر مسجد کے محراب کا چھوٹا سا گنبد ہے جسے مقام ذبیح اسماعیل کہا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت اسماعیل اسلام کی جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل اسلام کی قربانی پیش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا نازل فرمایا تھا، دمبا نازل فرمایا تھا. یہ جگہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور الٹے ہاتھ بھی دیکھیے گا جہاں سے پہاڑی شروع ہو رہی ہے، پہاڑی کے اوپر دیکھیں مسجد کے محراب کی شکل کا چھوٹا سا آپ کو گنبد نظر آئے گا مسجد کے محراب کی شکل کا. اب آپ کو نظر آئے گا یہاں سے انشاءاللہ. ہاں جی دیکھیے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. نظر آیا کسی کو جی؟ یہ ہے، اسے کہتے ہیں مقام ذبیح اسماعیل.
اچھا جی اب ہم دیکھیں کہ وہ مسجد، اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں نے نماز بھی ادا کی ہے اور اللہ کے 70 نبیوں کی اس مسجد کے اندر قبریں بھی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ کہ مسجد خیف کے اندر اللہ کے 70 نبیوں نے نماز ادا کی ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی مسجد الخیف قبر 70 نبیہ کہ مسجد خیف کے اندر اللہ کے 70 نبیوں کی قبریں بھی ہیں. دیکھیں گے جی اور فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ پڑھیے الفاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله قل هو الله احد الله أحد قل هو الله سامنے دیکھیں مسجد کے مینار کسی کو نظر آ رہے ہیں جی؟ یہ مسجد الخیف ہے. اسی مسجد کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 70 انبیاء کرام نے نماز بھی ادا کی. اللہ کے 70 انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں. پڑھیے میرے ساتھ مل کر السلام علیکم السلام علیکم یا انبیاء کرام علیہم الرضوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا انبیاء کرام علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مینا کا ہاسپٹل ہے اور وہ سامنے شیطان ہے. وہ 4 فلور والا جو برج آپ کو نظر آ رہا ہے نا جس کے اوپر وائٹ کلر کا ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے جی، اس کے نیچے شیطان ہے. 3 شیطان اس کے نیچے ہیں. عربی میں ایک شیطان کو کہتے ہیں جمرہ. یہاں پہ 3 ہے. جمرہ کی جمع جمرات. یہ آپ کے سامنے جمرات. خیموں کی بھی زیارت کرتے رہے، ادھر بھی کرتے رہے، ادھر بھی. اب سیدھے ہاتھ میں بھی دیکھیں، رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھیں. خیموں کا شہر آپ کے سامنے، وادی مینا کے مقدس خیموں کا شہر آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خیموں کے اندر ہمیں بھی بار بار سجدے کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. ہر وقت ہم زندگی کا یہ فرق انشاءاللہ لگے ان کا نام سروس جزاک اللہ. انشاءاللہ غار ہیرا دیکھیں گے. وہ غار جس غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تھی. کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق مانم سے یا لم تک رب تعالیٰ نے 5 آیات اپنے نبی پہ نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر موجود تھے. اس پہاڑ کو بھی غار سور کی طرح انشاءاللہ نیچے سے دیکھیں گے تو اس پہاڑ کی ہائٹ بھی جبل سور کی طرح ہے لیکن اس کی ہائٹ جبل سور سے آدھی ہے. تقریباً 2500 فیٹ اس پہاڑ کی ہائٹ ہے. تو انشاءاللہ قریب سے چل کے اس کو دیکھیں گے. وہاں پہنچنے میں چند منٹ لگیں گے تو ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں. اور مزید اس دوران آپ لوگ عطر کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. جو عطر میں نے آپ لوگوں کو لگایا ہے یہ اگر کعبے کے قریب جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایسی سمیل آئے گی کیونکہ غلاف کعبہ کو عطر عود لگایا جاتا ہے. میں نے جو عطر میں سیل کر رہا ہوں یہ نارمل ہے، وہ تو لاکھوں ریالوں والا ہے لیکن عود غلاف کعبہ کو لگایا جاتا ہے. اگر آپ بازار سے خریدیں گے یہ والی شیشی جو میں نے آپ لوگوں کو عطر لگایا، ذرا گاڑی آگے لائٹ میں نکلے تو آپ کو دکھاتا ہوں. تو دکانوں پہ جو عطر ہے یہ تقریباً سستا بھی اگر کہیں ملے گا تو 150 ریال 200 ریال کی چیز ملتی ہے. وجہ یہ کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ دکانوں کا کرایہ رینٹ ہے، شاپ رینٹ ہے، لیبر چارجز وغیرہ ہے. یہ سامنے دیکھ لیجئے یہ سٹیل کی شیشی ہے لیکن اگر مجھ سے آپ خریدیں گے تو یہاں پہ آپ کو 30 ریال کی ملے گی. 30 ریال کی ایک پیس ہے، 100 ریال کے 4 پیس ہیں. جنہوں نے خریدنا ہے خرید سکتے ہیں. اور عطر کہیں بھی جا کر دکان پہ چیک کروائیں، کسی دکان میں بھی چیک کروائیے گا. اگر کوئی سستا بھی دے گا تو 50 ریال سے کم نہیں ہوگا. ویسے تو 100-150 کا تو بڑی دکانوں میں دیتے ہیں لیکن اگر کوئی رحم دل دکاندار ہو تو اگر یعنی کم سے کم بھی سیل کرے گا تو 50 سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. تو جو اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ خرید سکتے ہیں. دوسرے نمبر جنت الفردوس بھی ہے. یہ
یہ والی شیشی جو ہے میرے پاس، یہ اس میں جنت الفردوس